الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا تفسیر کا یہ دوسرا سیشن ہے۔ پہلے سیشن کے اندر تفسیر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اور چند جو ضروری چیزیں تھیں اس حوالے سے ہم نے جانا۔ آج کے سیشن کے اندر باقاعدہ ہم سورۃ الفاتحہ سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ سب کے لیے اس کو نافع بنائے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ اس کے اکثر الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر بھی ہو بہو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عظیم الشان سورت ہے کہ جو سورت پہلی بار پوری نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی سورت پوری نازل نہیں ہوئی، مختلف سورتوں کی آیات نازل ہوتی رہیں لیکن پوری سورت اس سے پہلے کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کر آئے تو آپ وسلم سے فرمایا کہ آج جو میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں یہ اس سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کیا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے جو دیگر انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا صحیفے اتارے تو اس کے اندر اس کا کوئی مضمون نہیں اتارا گیا، تو اس لیے یہ صورت بہت ہی ہمارے لیے اہم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو حکم ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، من یہ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، الرجیم مردود، تو بمحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں شیطان مردود کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں بھی لفظ با جو سب سے پہلے ہے وہ حرف ہے، اور حروف جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں، ربط کا کام دیتے ہیں، آپس میں اسموں کو جوڑتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن جو کہ سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے، مالک بادشاہ، آقا، یوم الدین جزا کے دن کا، یوم دن، الدین جزا، ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد فعل ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ واو حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہد فعل امر ہے، اہدنا ہمیں ہدایت نصیب کر، نا کا مطلب ہمیں، اہد
تو ہدایت دے نہ ہمیں الصراط، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، المستقیم سیدھا، تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی نصیب کر، یا تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دے۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہے لفظ صراط راستہ، الذین وہ جو کہ انعمت تو نے انعام کیا، یہ بھی فعل ہے، علیہم ان پر، کیا مطلب؟ یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب علاوہ، المغضوب جن پر غصہ کیا گیا، جن پر غضب آپ کا نازل کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین، ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ تو مفہوم یا بمحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا کہ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ اس کا آپ کے سامنے ترجمہ لفظی بھی اور بامحاورہ بھی آ گیا ہے۔ اب اس کی وضاحت وہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ الحمد، حمد تعریف، تعریف کے لیے لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن حمد وہ تعریف ہوتی ہے کہ جس کی آپ تعریف کریں وہ اس تعریف کے لائق اور قابل بھی ہو، اور آپ اپنے اختیار سے اس کی تعریف کر رہے ہوں، آپ کو کوئی مجبور نہ کرے، تو حمد کہلاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی زبردستی کسی کی تعریف کرواتا ہے تو وہ تعریف حمد نہیں کہلائے گی، یا آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ بندہ تعریف کے لائق نہیں ہے، یا تو آپ اس کی خوش آمد کر رہے ہیں یا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو حمد نہیں کہلاتی۔ حمد وہی تعریف ہوتی ہے کہ نمبر ایک آپ اپنے اختیار سے اس کی تعریف کریں، اور نمبر دو یہ کہ اس کے اندر وہ صفات موجود ہوں جس کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمد، اس کے اندر شروع میں جو الف لام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو یہ استغراق کے لیے آتا ہے، مطلب ساری کی ساری تعریفیں کائنات کے اندر جو موجود ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، یا جن سے تعریف جو بھی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ، یہ اللہ کے جو نام ہیں، 99 نام ہم قرآن کی ابتدا میں عموماً ہم نے ان کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو ان میں سے یہ واحد نام ہے جو اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ رب العالمین، رب کا مطلب پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا، لیکن کیسی پرورش؟ رب سے مراد وہ پرورش کرنے والا کہ جو جس کی پرورش کی جائے اس کی ضرورت اور اس کی مصلحتوں کی رعایت بھی کرے، اور یہ خاصہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس انداز سے پرورش کرتا ہے کہ جیسے اس کا تقاضا ہے، اس لیے لفظ رب بھی صرف اللہ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے بغیر اضافت کے، کسی اور کو رب کہنا یہ جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی بھی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس انداز سے پرورش کرے کہ وہ سارے اس کے تقاضوں سے اور اس کی ساری مصلحتوں سے واقف ہو، یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ العالمین، عالم کی جمع ہے، عالم سے مراد روئے زمین کے اوپر موجود تمام اجناس، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ چرند پرند فرشتے، آسمان، تارے، ہر چیز اس کے اندر مراد ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو تمام جہانوں میں جو جو چیز موجود ہے وہ اس کی پرورش کرنے والا ہے، اس لیے اب جب پرورش کرنے والا وہی ہے، سارے کام کرنے والا وہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ تعریف کا مستحق بھی وہی ہے، اس لیے ساری کی ساری تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم،
الرحمن عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے وہ ذات کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہو. اب اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یہی وجہ ہے کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں. اگر اللہ کی رحمت وسیع نہ ہوتی تو دنیا میں جو کافر آباد ہیں ان کے اوپر زمین بھی تنگ ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ بہت وسیع ہے اس لیے وہ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور رحیم کا مطلب وہ ذات کہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہو اور جس پر ہو اور مکمل طور پر. آگے ہے مالک یوم الدین. مالک بادشاہ، آقا، یوم الدین جزا کے دن کا مالک. یہاں پر دو باتیں بنیادی ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی دنیا میں بھی اس وقت بھی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہاں پر ملکیت کو جزا کے دن کے ساتھ کیوں خاص کیا ہے؟ وہ اس لیے خاص کیا کہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ملکیت انسان کو بھی دی ہوئی ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جہاں پر سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. وہاں پر اس دن میں اللہ پکارے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی سلطنت ہے، آج کس کی حکومت ہے. لیکن ہر طرف سناٹا ہو جائے گا. پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج صرف میری ہے. تو اس لیے اس جزا کے دن کا مالک صرف وہی ہے. وہاں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا، نہ کوئی سفارش اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یوم الدین جزا کا دن. جزا کے دن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جزا کا دن ہے کیا؟ دو باتیں. ایک ہے جزا کا دن ہے کیا، اور پھر یہ کہ جزا کے دن کی ضرورت کیا ہے. جزا کا دن تو وہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے نیک اعمال کا صلہ دیں گے اور کافروں کو اور بدکاروں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے. یہ جزا کا دن. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا میں کسی کو اپنے کیے کا پورا بدلہ نہیں ملتا. ایسے آپ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ قتل کر کے چھپ جاتے ہیں، مختلف جرائم کر کے چھپ جاتے ہیں، پولیس بھی ان کو نہیں ڈھونڈ پاتی. تو لازمی بات ہے کہ ان کو اپنے کیے کی سزا دنیا میں نہیں ملتی. تو اگر آخرت میں بھی کوئی ایسا، مرنے کے بعد بھی ایسا معاملہ نہ ہو، پھر تو لوگوں کے اندر خوف خدائی ختم ہو جائے. تو وہ ایک دن ایسا موجود ہے کہ جس دن میں ہر ایک کو اپنے کیے کی پوری سزا ملے گی. اچھے کام کیے تو اچھا، اور اگر برے کام کیے تو برا بدلہ ملے گا. اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ پہلے یہ چیز بیان کر دی کہ یہ سارے کام کرنے والا جب میں ہی ہوں، رب میں ہوں پورے عالم کا. پھر آگے فرما دیا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا بادشاہ اور مالک بھی میں ہوں. لہذا جب سب سے بڑا میں ہوں تو پوجا بھی پھر میری ہی کرنی چاہیے. اور یہ کہ اگر آپ نے مدد مانگنی ہے تو مدد مانگنے کا لائق اور مستحق بھی میں ہی ہوں کہ صرف مجھ ہی سے مدد مانگی جائے، میرے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلا دی خود، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ دکھا دے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے بہتر تفسیر اور تشریح قرآن کی وہ ہے جو خود اللہ کرے سب سے پہلے، اس کے بعد اللہ کا نبی اس کی تشریح کرے. اب یہاں پر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کن لوگوں پر انعام ہوا کہ جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ نے خود اس کو بیان فرما دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ لوگ جن پر انعام ہوا وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین نیکوکار ہیں. یہ لوگ ہیں کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے.
لہذا ہم جو دعا مانگتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا اور شہداء کے راستے پر چلا، صلحاء کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا کہ جن پر تو نے اپنا غصہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ جن کو سب کچھ معلوم تھا، معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اپنے نفس کی اتباع کرتے رہے، خواہشات کی اتباع کرتے رہے اور احکامات کو پس پش ڈالتے رہے، اس لیے تیرا ان پر غصہ نازل ہوا، جیسے یہود کہ اللہ نے پر کتنے انبیاء ان کے پاس بھیجے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ لوگ باز نہیں آئے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو عنید ہیں، جان بوجھ کر سرکشی کرتے ہیں، ولا الضالین، ضالین ہونا گمراہ، یعنی جو برے کاموں کے اندر مبتلا ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے ہیں۔ مراد اس سے عیسائی، یعنی یہ جو دو فریقیں یہود غیر المغضوب، اس سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین گمراہ، مراد اس سے نصارہ ہیں کہ جو ناواقفیت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا آج دوسرا سیشن تھا جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔